کے اندر کیا ہی کہنا، کیا ہی شان رکھتے ہیں کہ ہر ایک کی اپنی روشنی ہے، ہر ایک کی اپنی تابناکی ہے، ہر ایک کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، ہر ایک کی اپنی پہچان ہے۔ لیکن ستاروں کی اسی حسین ترین جھرمٹ میں اور فداکاروں اور جانثاروں کی اسی صف میں ایک صحابی وہ ہیں جو محبوب خدا کے محبوب ترین صحابی بن کر اولین فداکاروں میں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظہر بن کر کھڑے ہیں، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں قدم رنجا فرمانے سے پہلے ہی ایمان لائے، جو السابقون الاولون کی عالی شان صف میں تشریف فرما ہے، جو اصحاب صفہ کے تاج میں موتی کی طرح جڑے ہیں، جو ام المومنین سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا کے مامو جان ہیں، جو مولائے کائنات کے نزدیک خاص اہمیت رکھتے تھے، جنہیں مولائے کائنات اپنا بھائی کہتے تھے، جو اخلاق و کردار کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر فائز ہیں، جو اسلام لانے سے قبل بھی عرب کے اس معاشرے میں انتہائی سلیم الفطرت تھے جس معاشرے میں خرافات مکمل طور پہ عام تھیں، اس وقت بھی شراب کو اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے جس وقت شراب عام تھی، یعنی یہی سلیم الفطرتی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ دین نے بہت جلد ان کے دل و دماغ میں توحید کے ایک ایسا خاص نقش ثبت کر دیا کہ پھر کبھی بھی وہ اس سے پلٹ کر واپس نہ گئے، جو توکل کی اور اللہ پر یقین کی اس عالی شان مسند پر تشریف فرما ہے کہ جب کفار ظلم و ستم کی انتہا کرتے تھے تو اس وقت رسول خدا اور ان کے اصحاب کی تکالیف کو دیکھ کر ولید بن مغیرہ کی امان کو لوٹا کر اپنے آپ کو خالصتاً اللہ کی امان میں دے دیا۔ ناظرین کرام، تقوی و پرہیزگاری کی وہ اعلیٰ ترین منزل پر فائز تھے کہ جن کے لیے اعزاز کس قدر عالی شان ہے کہ اس کائنات کی سب سے بزرگ ہستی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نیک بزرگ، باحیا اور پردہ پوش فرمائے۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا اور پھر کفار کی جانب سے بے انتہا مصائب سہے، بے انتہا تکالیف سہیں، بے انتہا مصیبتوں کو برداشت کیا، جو تشدد کی گھاٹیوں سے بھی گزارے گئے، جو حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی ہجرت حبشہ کے قافلہ سالار بنے، جنہوں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا سب کچھ چھوڑا، اپنی ساری پراپرٹیز کو تالا لگا دیا اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہجرت فرمائی۔ ناظرین کرام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احکامات الہیہ کی بجاوری میں پیش رہا کرتے تھے، عزت و عظمت والے اور صاف سے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ صاف سے صاف کردار کی جو آپ مثال دیتے ہیں، اس مثال میں بھی روشن ترین مثالوں میں آپ نظر آتے ہیں کہ اوصاف کے حوالے سے اور اپنے کردار کے حوالے سے، عبادت و ریاضت کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے نور کے حالے کے اندر آپ رہا کرتے تھے، عبادتوں کی لذتوں سے اپنی روح کو آشنا رکھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور حاضر رہتے تھے۔ ایک طرف تو مال و دولت کا یہ عالم تھا کہ عرب میں آپ کا مقام انتہائی بلند تھا، اور دوسری طرف عشق کا یہ عالم تھا کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمدگی سے اور تیزی کے ساتھ اینٹیں اٹھا کر، ذرا تصور میں اس بات کو لے کے آئیے صاحب کہ کسی آج میں کہوں نا کہ ایلیٹ کلاس کے شخص کو کہ وہ اپنے پیڈسٹل سے نیچے اتر کر کوئی کام کرے تو ہمارے یہاں جو لوگ کر رفر کے اندر مبتلا رہتے ہیں، لیکن یہ عشق کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے صاحب کہ ایک مرتبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا تو بس کر دیا۔ یعنی ایک طرف وہ معاملہ تھا کہ عرب کے اندر جو ہے وہ آپ ٹاپ آف دا لائن اہل ثروت میں شمار ہوتے تھے، اور ایک طرف یہ تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے تو اینٹیں اٹھا کے سرکار کی بارگاہ میں لایا کرتے، تو پھر فارغ ہو کے اپنے کپڑوں کا جائزہ لیتے اور کپڑوں سے لگی مٹی کو جھاڑ دیا کرتے تھے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا بجا چمڑے کی پیون لگی ہوئی پرانی چادر پہن کر مسجد میں داخل ہوئے، جسے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یعنی یہ وہ ہستی ہیں جو عرب میں انتہائی مال و دولت کے مالک تھے، مگر محبوب کی محبت میں فقر کی چادر کو مکمل طور پہ اوڑھ لیا۔ صبر و تحمل اور اسلامی حمیت ان کے خون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیت فرمائی تھی۔ مزاج میں شرم و حیا کا جو عنصر تھا وہ انتہائی غالب تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیارے صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حد درجے محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفارقت کا شدید آپ کو غم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار جھک کر ان کی پیشانی کو چوما اور اس قدر چشم مبارک نم ہوئی کہ یعنی آپ کے جو آنسو مبارک تھے وہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر گرنے لگے، یا یوں کہیے کہ رخسار جو ہے وہ آنسوؤں سے فیضیاب ہونے لگے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خوش نصیب ترین مہاجر صحابی ہیں جن سے بقی کی باقاعدہ آغاز ہوا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے دعا بھی فرمائی، اور اس بقی میں آپ کو یوں کہیے کہ جگہ ملی کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقی سے 70,000 بندگان خدا بلا کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، جن کے چہرے 14ویں یعنی رات کی چاند کی مانند روشن و چمکدار ہوں گے۔ بس وہی 4 مصرے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ میرے سرکار اتھارٹی ہیں کہ ویسے تو ہر عاشق قرب نبی میں رہتا ہے، جسم کہیں بھی ہو دل مدینے میں رہتا ہے۔ بقی کی تمنا تو سبھی عاشق کرتے ہیں، بقی کی تمنا تو سبھی عاشق کرتے ہیں، پر نبی جسے چاہیں وہی بقی میں رہتا ہے۔